کیا زندگی صرف اس لیے ہے کہ بس کھایا پیا بچے پالے اور دنیا سے چلے گئے، یا اس کا کوئی بڑا مقصد بھی ہے؟ کیا انسان کا اپنے خالق سے کوئی ایسا رابطہ بھی ہے جو بغیر کسی میڈیم کے چلتا ہے، جس کے سگنل انسان کو اس کے اندر ملتے ہیں؟ کہ اللہ خود فرماتا ہے اللہ کا لما خلقت الافلاق، کہ یا رسول اللہ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کسی چیز کو نہ بناتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح اگر کوئی ایک کمپنی ہے یا کوکا کولا سپوز کہ وہ 10 کروڑ بوتلیں بناتی ہے یا 10 ارب بوتلیں بناتی ہے، تو ہر بوتل کے اوپر کوکا کولا کا ٹریڈ مارک ہونا چاہیے جو اس کمپنی کی پروڈکٹ ہے۔ تو اگر لولا کا لما خلقت الافلاق ہے تو اس کائنات کے ذرے ذرے میں، کان کان میں، ایک ایک چیز میں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسنس ہونا چاہیے۔ وہ ہے 11 انسان کے اندر پوری طاقت، یہ 11 روحانیت کا، وجدانیت کا، روشن خیالی کا، انسان اور اللہ کے رابطے کا، نمائندگی کا نمبر ہے۔ یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبہ کا سگنل ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بیلنس بنائیں۔ بیلنس وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے میزان قائم کیا۔ میزان صرف اعمال تولنے کے لیے نہیں، اپنی زندگی کو بیلنس کریں۔ پازیٹیوٹی بھی ہے یہاں پہ، نیگیٹیوٹی بھی ہے، دونوں نے رہنا ہے۔ اگر اللہ نے منفی طاقتیں ختم کرنی ہوتی تو شیطان کو اسی دن مار دیا ہوتا۔ اس کے ثواب کا اندازہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے پورے وجود میں 3.5 کروڑ چھوٹی بڑی بلڈ ویسلز ہیں۔ آپ ایک دفعہ دل کی دھڑکن نے اللہ کہہ کے خون پمپ کیا، 3.5 کروڑ دفعہ اللہ کی نام کی تسبیح آپ کے وجود میں گونجی۔ آپ تسبیح کے اوپر 3.5 کروڑ دفعہ اللہ پڑھنے کی کوشش کریں، آپ کو کئی سال لگ جائیں گے۔ اس کی طاقت کا اندازہ ہے آپ؟ یہ اللہ کا سارا نظام سائنٹیفک ہے، یہ اللہ کا پورا سسٹم سائنٹیفک ہے۔ یہ کائنات میں صرف کون جو ہے نا، یہ کون کائنات کا سب سے بڑا سائنس کا فارمولا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں ایک اور اہم ترین ریسرچ لے کے حاضر۔ ہماری زندگی میں نمبر بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہم لوگ، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی اور فطرت کی نظر میں ہم سب لوگ ایک نمبر ہیں، ہمارا لائف نمبر، ہمارا فیٹ نمبر، ہمارے ارد گرد کا ہر نمبر ہم سے بات کرتا ہے، ہم سے جو ہے وہ اپنی انرجی کو شیئر کرتا ہے۔ ہم اس انرجی کو کبھی سن نہیں پاتے، اور اگر سن لیں تو اس کو پراپرلی رسپونڈ نہیں کر پاتے۔ ہماری زندگی میں اکثر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نمبر بار بار فریکوینٹلی ہماری زندگی پہ اپنا اثر دکھاتا ہے، یا ہمیں بار بار نظر آتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ڈیجیٹل کلاکس کے اوپر انسان کو ایک خاص نمبر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو جو دنیا میں ریکارڈ کیا گیا ہے 11 11 وہ پرومپٹ نمبر نظر آتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا اور نمبر آتا ہے جس میں زیادہ تر شروع میں 1 ہوتا ہے۔ یہ 1 اور 11 کی کہانی کیا ہے؟ یہ بار بار کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ بار بار ہماری زندگی میں ایک دم سے آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور ایسے ہی آپ کا دھیان گیا گھڑی کے اوپر، تو وہاں پہ یا 11 تھا، یا کوئی ایسا نمبر تھا جس کا سٹارٹ جو ہے وہ 1 سے ہو رہا تھا، یا کوئی بھی اور نمبر۔ یہ نمبرز کیوں؟ آخر ان کا جو ہے وہ ان کی ماہیت کیا ہے؟ یہ کیوں انسان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔
ہم لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ نمبرز کیا ہے، لیکن وہ لوگ جو سمبلزم پہ کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو مائنڈ سائنٹسٹ ہیں، وہ لوگ جو زندگی کے ان چھپے ہوئے پہلوؤں پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جس کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا، وہ اس کو جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آج بات کرتے ہیں 11/11 پہ۔ ویسے تو ہمیں صرف 11/11 کی سیلز کا پتہ ہے کہ وہ مختلف جو ہے وہ آن لائن ایپس کے اوپر لگتی ہیں، دنیا میں بڑے سٹورز کے اوپر لگتی ہیں، لیکن کیوں لگتی ہیں؟ آخر اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ کیا صرف وہی اس کا تعلق 11 نومبر سے ہے یا اس کا کوئی اور بھی معنی ہے؟ کیا زندگی صرف اس لیے ہے کہ بس کھایا پیا بچے پالے اور دنیا سے چلے گئے، یا اس کا کوئی بڑا مقصد بھی ہے؟ کیا انسان کا اپنے خالق سے کوئی ایسا رابطہ بھی ہے جو بغیر کسی میڈیم کے چلتا ہے، جس کے سگنل انسان کو اس کے اندر ملتے ہیں؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ علم اعداد میں ہمیشہ صوفیانہ اعداد کا ذکر ملتا ہے، اور بالکل ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہیں کہ جو پوشیدہ میں نہیں رکھتی۔ سورہ جن آخری آیت 28ویں آیت، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وَأَحْصَى وی سراؤنڈڈ، ہم نے حصار کر دیا، کُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کا، عَدَدًا within the numeric اعداد میں، اور آیت کا نمبر 28۔ ابھی 11/11 اور 1 کی بات کرا تھا، 28، 2 + 8 = 10، 1۔ یہ جو 1 اور 11 ہے، یہ انسان کی ایک ہے کیا؟ یہ بیسیکلی ایک کیا چیز ہے؟ ایک یکتائی کا نمبر ہے، وحدت کا نمبر ہے، توحید کا نمبر ہے، روحانیت کا نمبر ہے، اور 11 کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کائنات کے اوپر 2 نمبر حکومت کرتا ہے، ایک 11 ہے اور ایک 12 ہے۔ 11 رسالت ماب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمبر، 92، 9 + 2 = 11۔ 11 مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا نمبر ہے، 110۔ 11 مولا امام حسن علیہ السلام کا نمبر ہے، 2۔ 11 امام حسین علیہ السلام کا نمبر ہے، 128۔ 9 اور 2 = 11، 11، 1 اور 1 = 2۔ یہ 2 بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور دوسرا اللہ کا عدد ہے 66، 66، 6 اور 6 = 12۔ یہ 12 بہت اہم ہے۔ 11 اور 12 کی جو طاقتیں ہیں یہ بیسیکلی انٹرمنگل کرتی ہیں۔ پوری کائنات میں جہاں جہاں سوورینٹی ہوگی وہاں وہاں آپ کو 12 ضرور ملے گا۔ کیلنڈر، تاریخیں 12۔ قرآن پاک میں 2 جگہ اللہ نے فرمایا، یہ 11 اور 2 کی اہمیت کے ضمن میں بات کروں، 2 جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے، اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ قرآن پاک تو یہ تقریباً 1450 سال یا تقریباً 1445 ہو گئے ہیں، تقریباً 1450 سال پہلے آئے۔ اس سے پہلے آپ کے پاس 12,900 سال پرانے کیلنڈر ہیں۔ 12,800 سال یا 900 سال پرانے کیلنڈر میں کوئی ایک بھی سال ایسا، کوئی ایک بھی تقویم ایسی نہیں گزری جس میں مہینے 12 سے ڈیویٹ کیے ہوں، 12 سے ادھر یا ادھر ہوئے ہوں، 11 ہوئے ہوں، 9 ہوئے ہوں، 10 ہوئے ہوں، 9، 12۔ کیوں؟ خالق نے طے کر لیا تھا۔ اسی طرح یہ 11 جو ہے یہ بڑا اہم ہے، لیکن اس کی اہمیت جاننے سے پہلے ہمیں یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ علم اعداد کی اہمیت کیا ہے، کیوں اس نمبر نے دنیا کے لوگوں کو اپنے ارد گرد کھینچ رکھا ہے، کیا اس کی صوفیانہ سگنیفیکینس ہے۔ یہ صرف ایک میتھمیٹکس کا نمبر نہیں ہے، یہ میتھمیٹکس کا نمبر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسپرچول یونیورس کی ایک گیٹ وے کے طور پہ اس کو جانا جاتا ہے، ایک روحانی کائنات کا دروازہ ہے۔
جو آپ کے اندر کی توانائیوں کو چینلائز کر کے آپ کو فطرت سے، روحانیت سے، مالک سے آشنائی دیتا ہے. اور یہ عادات ہماری زندگی کو ایک نیا فہم، نیا ادراک، نیا راستہ دیتے ہیں. چونکہ یہ 11-11 جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہے ایک اس کو ماسٹر نمبر بھی کہا جاتا ہے. اور ماسٹر نمبر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ خود فرماتا ہے اللہ کا لما خلقت الافلاق، کہ یا رسول اللہ، سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کسی چیز کو نہ بناتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح اگر کوئی ایک کمپنی ہے یا کوکا کولا سپوز کہ وہ 10 کروڑ بوتلیں بناتی ہے یا 10 ارب بوتلیں بناتی ہے، تو ہر بوتل کے اوپر کوکا کولا کا ٹریڈ مارک ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس کمپنی کی پروڈکٹ ہے. تو اگر لولا کا لما خلقت الافلاق ہے تو اس کائنات کے ذرے ذرے میں، کان کان میں، ایک ایک چیز میں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسنس ہونا چاہیے. وہ ہے 11 انسان کے اندر، 11 انسان کے اندر پوری طاقت. یہ 11 روحانیت کا، وجدانیت کا، روشن خیالی کا، انسان اور اللہ کے رابطے کا، نمائندگی کا نمبر ہے. ایک طرف میں نے عرض کیا ایک یکتائی اور توحید کا نمبر ہے، 11 رسالت مآب سے منسوب ہے. تو یہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا تو پھر ان کی طاقتیں جمع نہیں ہوتی، یہ جو ہے یہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں، یہ جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور جب یہ ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے تو اس کی طاقت کا احاطہ کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس کی جو سنکرونیسٹی ہے، یہ جو سنکرونیسٹی یا جو ہے انسان کی زندگی کے ساتھ یہ سنکرونائز کیسے ہوتی ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. اب اکثر لوگوں کو نظر آتا ہے گھڑیوں پہ، جیسے میں نے عرض کیا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو پھر اس کا اثر کیا ہے، اس کی تفصیل پہ بات کریں گے. اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام الہی ہو، کوئی اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، یا یہ روح آپ کے اندر کی جو روح ہے، جو انسان 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے نا، ایک میٹر اور ایک نان میٹر. ایک اس کی باڈی ہے جس کی اناٹومی ہے، مطلب آنکھیں، کان، ناک، اناٹومی جو ہے وہ جسم کا فزیکل اپیرنس سارا کچھ. اور ایک اس کے نیورونز ہیں جو نان میٹرز ہیں، جس کو آج تک دنیا سمجھ نہیں سکی. اس کو روح کہہ لیں، اس کو اسپرٹ کہہ لیں، اس کو کچھ بھی کہہ لیں، اس کو جان کہہ لیں. یہ ایک جسم ہے، ایک جان ہے. تو اس جان کے جو ہے وہ جان آپ کے اندر یا آپ کے اندر کی روح آپ کو اپنی طرف توجہ کروانا چاہتی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ اسپرچول اویکننگ کا نمبر ہو، یہ روحانی بیداری کا نمبر ہو. اس کے اوپر بات کرتے ہیں جی. اب اس کی سگنیفیکینس، اس کی اہمیت کیا ہے. تو پہلی the call of awakening. It can be an awakening call. کیونکہ 11-11 جو ہے یہ آپ کو ایک ویک اپ کال دیتی ہے. یہ روحانیت میں احساس دلانے کا ذریعہ ہے. یہ آپ کو زیادہ آگاہ کرنے کا ذریعہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو، اپنی حرکات کو، اپنی سکنات کو محتاط کریں. بعض اوقات اللہ جو ہے وہ آپ جب اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ سگنل دیتا ہے. یہ سگنلز ہم اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب ہمارے ریسیپٹرز کام کر رہے ہوں. کائنات تو پوری سگنل دیتی ہے. اب اگر میں یہ کسی کو کہوں کہ یہ پوری کائنات باتیں کرتی ہے، یہ ہوا، یہ پرندے، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ مٹی، یہ باتیں کرتی ہے، تو شاید لوگ اتنا سمجھ نہ سکیں. لیکن جب ان کے ریسیپٹرز بیدار ہوتے ہیں، جب ان کا کنیکشن اللہ سے ہوتا ہے، تو پھر واقعی ان کو وہ سگنل ملتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایسے بات کرے کائنات کہ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ووکل کارڈ سے. سگنلز، چاند اور سورج کے آپس میں سگنلز ٹرانسفر نہیں ہوتے. کیا چاند کے اوپر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس کے سگنلز اس کے اوپر نہیں پڑتے؟ زمین پہ جب چاند جوار بھاٹا سمندروں میں پیدا کرتا ہے، کیا اس کے سگنل زمین کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہوتے، سمندروں سے بات نہیں کر رہے ہوتے؟ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ بات ایسے ہو جیسے میں آپ کے ساتھ کروں. اٹس اے اویکننگ کال. جب محتاط ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، اپنی روحانی ضروریات کے مطابق، جو آپ کی روحانی ضروریات ہیں، اسپرچول نیڈز، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں کسی بڑے مقصد کی طرف.
اللہ نے آپ کو یہ زندگی میں پیسے کمانے کے لیے، بچے پالنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے زندگی کو اس لیے تخلیق کیا، ہم نے زندگی اور موت کو لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم جان لیں، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ ہم جان لیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کرنے کی اویکننگ کال ہو جسے آپ سمجھ نہ پا رہے ہیں۔ 11/11 کہ اس کے مظہر کیا ہیں، اس کے ارادے کیا ہیں، تو 11/11 جب یقیناً نظر آتا ہے نا، تو یہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک مقدس وقت ہو سکتا ہے، ایک طاقتور وقت ہو سکتا ہے جو آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشش کریں یا اپنی بڑھتی ہوئی خواہشات کو لگام دیں۔ اس کا جواب آپ کو اپنے اندر سے ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ زندگی کی خواہشات کو روحانی عروج دینے کا وقت ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو کہ وہ جو خواہشات، روحانی نیڈ جو آپ کے اندر ہیں، جو صرف سوتے ہوئے آپ کو خواب میں نہیں جو ہے وہ نظر آتی، وہ آپ کو جاگتے ہوئے، آپ کی جاگتی آنکھوں میں اپنے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں، ان کی طرف بھی دھیان کریں۔ وہ آپ نے اپنے ہونے کا ثبوت دے رہی ہیں آپ کو۔ یہ شاندار موقع کے طور پہ اس کو لیں، اس کو ضائع مت کریں، اس کو ایک عطا کے طور پہ لیں کہ اگر آپ کو یہ بار بار یہ نمبر آ رہے ہیں تو یہ کوئی اللہ کی عطا ہے، کوئی اللہ آپ کو جو ہے وہ گائیڈنس دے رہا ہے، کیونکہ آپ کے خواب، آپ کا شعور، آپ کی زندگی آپ کو راستہ دینا چاہ رہی ہے۔ کیا رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا؟ جو اپنے آپ کو پہچانے نا، اس کے لیے ایک بہت بہترین طریقہ ہے، اسپرچول لوگ اس کو سمجھ جائیں گے، کچھ لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے نہ سمجھ آئے۔ آنکھیں بند کریں، مراقبہ کہہ لیں، اس کو پریکٹس کہہ لیں، اسپرچول پریکٹس کہہ لیں۔ آنکھیں بند کریں، ڈوب کے اپنے من میں اپنے اللہ کو تلاش کریں، اور جب آپ اپنے اللہ کی تلاش میں سرگرداں ہو نا، تو راستہ کہاں سے نکلے گا؟ من عرف نفسہ، کس نے خود کو پہچانا، کس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ تو جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اللہ کا راستہ تو اسے مل ہی جائے گا۔ تو پھر اپنا نام لیں، آنکھیں بند کریں، اپنا نام لیں، اپنے آپ کو اپنے اندر سے آواز دیں۔ جس وقت آپ کو یہ بار بار نمبر نظر آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے اندر سے آواز دیں، اپنے آپ کو پکاریں 5 مرتبہ۔ اللہ اور رسول کا مرجر جو ہے نا وہ 5 ہے، 12 اور 11، 23، 2 + 3 5۔ اپنے آپ کو 5 مرتبہ آواز دیں، اپنا نام لے کے، اندر سے جواب ملے گا، راستہ کھلنا شروع ہو جائے گا، یہ روحانی رابطہ بن جائے گا۔ یہ نمبر نظر آنا آپ کے لیے رابطے کا ایک مظہر ہے کہ فطرت، کائنات، خالق آپ کو راستہ دے رہا ہے۔ یہ ایک طرح کا دعوت نامہ ہے جو آپ کو روحانیت کی طرف بار بار بلا رہا ہے، روحانی سفر کا آغاز کرنے کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ قدرت کے اس روحانی سفر میں آگے بڑھیں تاکہ قدرت آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ اور دوسرا، یہ ایک روحانی بیلنس کا اشارہ بھی ہے کہ آپ کے اور قدرت کے درمیان ایک رابطہ ہے، آپ کے اور خالق کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ وہ رابطہ کیا ہے؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ روحی، اللہ نے آپ کے اندر اپنی روح کا، اپنے امر کا ایسنس رکھ کے بھیجا ہے، وہ آپ کے اندر ہے، چاہے اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اللہ سب کا ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ جو ہے وہ سب کا مالک ہے، اور سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین۔ تو یہ 11 اور 1 یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبہ کا سگنل ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بیلنس بنائیں، بیلنس۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے میزان قائم کیا۔ میزان صرف اعمال تولنے کے لیے نہیں، اپنی زندگی کو بیلنس کریں۔ پازیٹیوٹی بھی ہے یہاں پہ، نیگیٹیوٹی بھی ہے، دونوں نے رہنا ہے۔ اگر اللہ نے منفی طاقتیں ختم کرنی ہوتی تو شیطان کو اسی دن مار دیا ہوتا۔ وہ ہے، شیطانی طاقتیں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہے۔ بیلنس کر کے چلیں گے، کیونکہ ایک پر سے کبھی بھی کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا، 2 پر ہوں گے تو اڑے گا۔ یہی وجہ تھی رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت نے بزنس کیا، دنیا بھی رکھی، آخرت بھی رکھی۔ دین ان سے زیادہ اور کون، جن کے نام کی وجہ سے دین کا آغاز ہوتا ہے، ان سے زیادہ دین کو کون جانتا ہے؟ انہوں نے بزنس کیا، کوئی رہبانیت نہیں دی، کوئی یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ اور وہاں بیٹھے رہو۔
तवाज़ुन पैदा करें अपनी जिंदगी में। सब कुछ करते हुए भी अपने इर्द गिर्द के रश में भी तन्हा रहें और अपनी तन्हाई में भी जो है उससे जुड़े रहें। आप रश में भी तन्हा नहीं होंगे, क्योंकि तन्हाई तो वैसे है भी नहीं, हर एक के साथ तो अल्लाह है। तो अगर अल्लाह आपके साथ है तो आप तन्हा कैसे? ये एहसास आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की मदद देगा। गैबी मदद है इंसान के वजूद में। 4 अनासर हैं, अर्थ, विंड, फायर, वाटर। इन 4 के दरमियान बैलेंस, ताकि वजूद रोशन हो सके, ताकि आपके वजूद के अंदर चीजें प्रॉपरली चलती रहें, आपका ऑरा एनलाइटन रहे, आपकी रूह में जो है उसकी तजल्ली नजर आए, आपके वजूद में एक रोशनी नजर आए, आपकी जो है वो तज़किया नफ्स की तरफ आप जाएं। ये मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटेंशंस है, इसको समझें। ये कनेक्शन बिटवीन यू एंड द डिवाइन है, इसको समझें। ये सिंबल ऑफ बैलेंस है, इसको समझें। ये ऐसे ही नहीं है, इट्स अ पावरफुल मोमेंट, इट्स अ स्पिरिचुअल पाथ वेयर यू कैन एनलाइटन योरसेल्फ। अपने आप को अल्लाह के नूर से नूरी करें। अल्लाह कहता है वल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान का वो नूर अल्लाह है। अल्लाह चाहता है कि हायर पर्पस के लिए आप अपनी जिंदगी को करें। इट्स बेसिकली द पावर। इस पावर को निगलेक्ट करके आगे मत बढ़े, इस पावर को अपनी जिंदगी में जगह दें। अब इसको प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है? हमने समझ लिया कि जी ये नंबर है, ये इसका ये सिग्निफिकेंस है, इसका रसालत माब से रूहानियत से ताल्लुक है, ठीक है। आगे अब इसका यूज कैसे करना है? इसका यूज है मेडिटेशन, कनेक्शन बिटवीन यू एंड द गॉड। वही मैंने पहला स्टेप ये है कि अपने आप को आवाज दें, मैंने अभी बताया। फिर उसके बाद अलहदा बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, महसूस करें कि ये कायनात आपसे बातें कर रही है। अपनी धड़कन पे ध्यान दें और महसूस करें कि आपकी धड़कन जो है वो अल्लाह 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 पुकार रही है। और जब वो अल्लाह कह के खून पंप करती है तो आपके पूरे वजूद में अल्लाह का नूर दौड़ता है, अल्लाह का नूर दौड़ता है। इसकी सिर्फ प्रैक्टिस का मैं आपको वैसे ही प्रैक्टिकली बता रहा हूं। इसके सवाब का अंदाजा आप कैसे कर सकते हैं? आपके पूरे वजूद में 3.5 करोड़ छोटी बड़ी ब्लड वेसल्स हैं। आप एक दफा दिल की धड़कन ने अल्लाह कह के खून पंप किया, 3.5 करोड़ दफा अल्लाह की नाम की तस्बीह आपके वजूद में गूंजी। आप तस्बीह के ऊपर 3.5 करोड़ दफा अल्लाह पढ़ने की कोशिश करें, आपको कई साल लग जाएंगे। इसकी ताकत का अंदाजा है आपको? आपके वजूद में आपके कद के हिसाब से 60,000 से 90,000 पोर्स हैं जहां से पसीना बाहर आता है। उनमें अल्लाह का नाम गूंजा, कितनी तस्बीह हुई। आपकी जिस्म में 70,000 करोड़ 700 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन न्यूरॉन्स एंड हार्ट न्यूरॉन्स, सारे के सारे अल्लाह के नूर से गूंजे। ये जरा तस्बीह कैलकुलेट कर लें, आप जमीन पे बैठ के करने की कोशिश करें, आपसे होगी नहीं। गिनती आपके कैलकुलेटर जवाब दे जाएंगे। सिर्फ एक दफा आपकी धड़कन ने टिक कह के अल्लाह कह के खून पंप किया है, आपके पूरे वजूद में उससे कितनी एनर्जी आई है आपकी समझ, आप उसको गिन ही नहीं सकते, लामुतनाही है। फिर आपके ब्लड सेल, व्हाइट सेल, रेड सेल, करोड़ों खरबों कई हजार खरब एक सेकंड के 10वें हिस्से में आपने अल्लाह कह के सिर्फ एक धड़कन आपकी टिक कह के उसने अल्लाह कह के पंप किया खून को। आपके पूरे वजूद में अल्लाह के नूर से रोशनी फैली, आपकी बॉडी में डेड सेल, डिजीज सेल, अंधेरे वो खत्म होना शुरू हो गए। अल्लाह की ताकत का अंदाजा तो करें कैसे होगी। इस अदद को अपनी जिंदगी में जब आपको ये नजर आने शुरू हो, जब भी आपको ये नजर आने शुरू हो, वो वक्त बहुत कीमती है, उसको जाया मत करें। इससे आपकी रूह बड़ी तेजी से बेदार होगी। इस वक्त जब आपको ये ऐसी फीलिंग आए, अपनी धड़कन की तरफ ध्यान दें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब इसको जरा सिर्फ कैलकुलेट करें। मैं टेक्निकल, क्योंकि मैं नंबर्स का आदमी हूं तो नंबर से बात कर रहा हूं। आपकी धड़कन 24 घंटे में 24,000 1,24,000 मरतबा जो है वो खून को पंप करती है। 1,24,000
کبھی اس کو میچ کر کے دیکھیے گا 1,24,000 انبیاء کا تعلق کیسے ہے. یہ اللہ کا سارا نظام سائنٹیفک ہے, یہ اللہ کا پورا سسٹم سائنٹیفک ہے. یہ کائنات میں صرف کون جو ہے نا, یہ کون کائنات کا سب سے بڑا سائنس کا فارمولا. کبھی پھر زندگی رہی تو کون کے اوپر بات کریں گے, یہ کون ہے کیا. خیر, جب آپ کو یہ محسوس ہو اپنی دھڑکن کے اوپر دھیان دیں اور محسوس کریں کہ اللہ کا نور آپ کے پورے وجود کو روشن کر رہا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے لوہے کے اوپر سے زنگ اتر جائے نا تو میگنیٹک کرین اس کو آٹومیٹک کھینچ لیتی ہے. کبھی دیکھیے گا کہ یہ جو بڑے بڑے جو ہیں وہ جنک یارڈز ہیں, وہاں کچھ گاڑیاں تو اٹھا کے میگنیٹک کرین ریسائکلر میں ڈال دیتی ہے, وہ اپنے جو ہے وہ ریسائکل ہو کے دوبارہ نئی زندگی کی طرف آ جاتی. اور کچھ گاڑیاں جن کو زنگ لگا ہوتا ہے وہ وہیں کھڑی کھڑی سڑ جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں اور کہیں نہیں جا سکتی. یہ وقت ہوتا ہے اپنے زنگ کو اتارنے کا. اللہ کے پاس تو ایسا نور ہے, وہ جس کو چاہے جب چاہے کھینچ لے. واللہ علی کل شیء قدیر, وہ نور سے کھینچتا ہے. اس نور کو یوٹیلائز کریں, اس نور کو یوٹیلائز کریں تاکہ آپ کا زنگ اتر سکے اور اللہ کے جو مقناطیسیت ہے وہ آپ کو کھینچ سکے, اپنے قریب کر سکے. یہ کائنات ہر وقت آپ سے رابطے میں ہے. کل یوم ہوا فی شان, ہر روز اس کی نئی شان ہے. آپ اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں تو آپ لامتناہی کا سفر کر سکتے ہیں. خود سے نہیں تیر سکتے, خود سے نہیں تیر سکتے. لوہا ڈوب جاتا ہے, لیکن جب لوہے کا وہ کیل لکڑی کے تختے میں ٹکا ہوتا ہے یا اس کو کسی طریقے سے ایک طاقت نے سنبھالا ہوتا ہے تو وہ کروڑوں ٹن کا لاکھوں ٹن کا جہاز, وہ کروز شپ, وہ ایئر کرافٹ کیریئر سمندروں کے سینے کے اندر دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. لوہا ڈوب جاتا ہے, وہ نہیں ڈوبتا, کسی سے جڑا ہوتا ہے, کسی فارمولہ کے تحت بنا ہوتا ہے. وہ فارمولہ اپنی زندگی میں لگا لیں, خود آگاہی روحانی ترقی کی طرف لے جائیں. اور جب بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو یہ نمبر نظر آ رہے ہیں تو سمجھیں کہ یہ روحانی بیداری کا وقت ہے. اپنی ذات کی تبدیلی کا آغاز کریں, اپنے آپ کو ایک روشنی کی طرف لائیں. جب آپ کو یہ نظر آئیں تو سب سے پہلے شکر گزاری کیجئے. ایک تو آپ کا اندر کا سسٹم زندہ ہے, دوسرا اللہ آپ کو سگنل دے رہا ہے. شکر گزاری کیجئے, جتنا اس کا شکر کریں گے. اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی شکر کرنے والا میرا شکر کرتا ہے تو میں اس کو مزید نوازتا ہوں, وہ نوازتا چلا جائے گا. یاد رکھیے گا, اللہ جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ نوازتا ہے اور نوازتا رہتا ہے. کیوں؟ کہ اس کا ایسنس آپ کے اندر ہے. وہ آپ سے شدید ترین محبت کرتا ہے, وہ آپ سے شدید ترین محبت کرتا ہے. یہ جو وقت ہوتا ہے نا جب آپ کو یہ نظر آئے تو یہ اہم ترین وقت ہے. شکرانہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی قربت کا احساس کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں تاکہ اللہ آپ سے کوئی بڑا کام لے سکے. خود آگاہی, روحانی ترقی اور الہی پیغام, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ناظرین, میں نے کوشش تو یہی کی ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر ذرا تفصیل سے گفتگو کر لوں, کوشش کر سکوں کہ یہ پیغام کسی تک پہنچا دوں, کیونکہ یہ اکثر لوگوں کو نظر آتا ہے. اپنے اندر کام کریں, اپنے آپ کو سمجھیں, دیکھیں کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. اور اگر آپ کو مقصد مل جائے کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے تو پھر میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ آپ کو زندگی سے سلامتی دے, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اپنی پناہ میں رکھے. سدا خوش رہیں, مسکراتے رہیں اور موج کرتے رہیں. اللہ حافظ.